جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا غلام رضا روحانی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو بس میں فوراً بڑھتا ہوں سوال کی جانب. جناب مفتی عامر صاحب جواب دیجیے گا. پہلا سوال چلائیے گا بیٹا. میرا نام مناہل ہے. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جن بچیوں کی شادی کی عمر قریب ہوتی ہے تو اکثر والدین ان کی فیملی کے سامنے بہت زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ شادیوں اور الگ الگ ایونٹس پہ لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پہلے وہ اتنا کثرت سے نہیں کرتے ہیں. تو کیا اپنی بیٹی کو اس طرح دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا ٹھیک ہے؟ مناسب سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بہن نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے یہ ہمارا ایک سمجھو کہ ٹریڈیشنل اور کلچرل ایک انداز ہے. ہاں اس میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ احتیاط بھی ہے اور حیا بھی ہے. صحیح ہے. ویسے تو میں کہوں گا کہ بچیوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا کریں. اگر پہلے بھی نہیں لے جا سکتے تھے تو پہلے بھی اگر نہیں لے جاتے تھے تو لے جایا کریں. لیکن اس کے برخلاف ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے آتے ہیں, پھر حجاب اٹھایا جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں, پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اس سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ مطلب ہاں ایک جو ہے وہ غیر محسوسانہ انداز میں غیر محسوس انداز میں بچیوں کی تعریف کرنا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بچیوں کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ویسے ایک دیکھا جائے تو کپڑے پہننا, اچھے لباس پہننا, خوش لباس پہننا یہ تو اچھی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. مطلب اس حال میں کیوں رہیں کہ ویسے بھی کوئی جو ہے وہ بھائی بھی دیکھے تو اس کو عجیب سا لگے, تو کسی کو بھی دیکھنے میں جو ہے وہ برا لگے, ایسا تو رہنا بھی نہیں چاہیے. لہٰذا آپ کا جواب یہ ہے اس میں کہ اگر یعنی شرعی پردے کا خیال کیا جا رہا ہے تو اس انداز سے والدین اگر بچیوں کہیں لے کر جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے. شادیوں میں رشتہ داروں میں لے کے جانے کا بتا رہی ہیں تو صحیح ہے, بالکل مناسب ہے. اس میں کوئی رائے سب کی یہی ہے اس میں صحیح. اس میں ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ شرعی حجاب کرتی ہیں اور کوئی شادی کا خواہش مند ہے, یعنی یہ جس طرح ہمارے خاندان میں بات چل رہی ہوتی ہے ارینج میرج میں, تو وہ اگر کیونکہ میں نے معاشرے یہ مسائل سنے ہیں میں نے اس لیے, تو اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ اور دلوں کے اللہ جانتا ہے کہ بھائی میں ایک دفعہ آئی وانٹ ٹو سی کہ یہ کیسی لگتی ہیں, یعنی کہ میں شرعی حجاب کے بغیر, نہ کہ خدا نہ خاصہ کسی اور عالم, لیکن حجاب کے بغیر کی بات کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں اس کی اجازت بنے گی یا نہیں؟ وہ الاؤ نہیں ہے. آپ بھی بتا دیں پھر آپ بھی بتا دیجیے گا. جی بالکل. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دین بہرحال اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ ہاں جی کہ جو ہے وہ اگر لڑکا دیکھنا چاہے اور لڑکی کمفرٹیبل ہو تو وہ حجاب اتار کر بھی دکھا سکتی ہے کہ بھئی یہ ہے, اور اس کو اجازت ہے کہ اسپیسیفکلی اس کیس میں سے, اس کیس میں آف کورس, اور وہ بھی مذاق نہ ہو, انہیں سیریس ہو کر ساری باتیں ہو گئی ہیں, پیرنٹس راضی ہیں, سب کچھ فائنل یہ ہے کہ بھئی میں ایک مرتبہ دیکھ لوں اس کے بعد شادی کروں گا, اس کے بغیر نہیں کروں گا, تو ٹھیک ہے, اجازت ہے اس کو. اس میں مفتی عامر صاحب رائے یہی ہے؟ جی ہاں بالکل اجازت ہے, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم نہیں اس طرح چاہتے, تو ان کو فورس نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایگری ہے تو چہرہ جو ہے وہ دکھائے, میوچل کنسنٹ ہے, اگر دونوں کی رضامندی ہے تو پھر یہ بات ہو سکتی. ایک اور سوال سنائیے گا, روحانی صاحب جواب دیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ میں یا پیپر میں چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کو گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ چیٹنگ کرنے میں نمبر تو مل جاتے ہیں, کبھی کبھی گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جی سب سے پہلے میری دعا ہے کہ پروردگار ان کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. یہ تو وہ والا سوال ہو گیا جس میں ہم بچوں کو ٹرکی کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ بھئی محمد بن قاسم کے ابا کا نام بتاؤ, تو جواب تو پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ سوال ویسا ہی ہے کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں گناہ کا کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے بتائیے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی چیٹنگ از آف کورس قابل قبول عمل نہیں ہے, اور یقیناً ایک کذب عملی ہے یہ. اور اس اعتبار سے قابل گرفت بھی ہے کہ جناب جب میں اگر چیٹنگ کر کے 2 نمبر زیادہ لے رہا ہوں تو پھر میں کسی اور میں پوزیشن میں لے رہا ہوں اور وہ نہیں لے رہا, تو پھر میں نے کسی کا حق مار دیا نا. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ایسا ہی ہے کہ چیٹنگ کرنا ظاہر ہے کہ دوسروں کا حق مارنا ہے. جب دوسروں کا حق ماریں گے تو وہ رہ جائے گا, تو اس اعتبار سے وہ گناہگار بھی ہوگا یا ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے میں کہوں گا چیٹنگ کرنے والا کبھی فرسٹ نہیں آتا.
अच्छा हाँ, मैंने ये देखा ये है। तय है। हक मारने के साथ साथ इसमें धोखा भी है। धोखा भी है। धोखा भी है। इसमें एक चीज़ उलमा इकराम के इत्तेफाक राय से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हाँ हाँ वो ये है कि देखें, जितनी कम सिन बच्ची ने सवाल किया था, जी जी तो एक नाबालिग का जो एलिमेंट है हमारे यहाँ पे कि उनके ऊपर जो है वो गुनाहों का इतलाक़ ना होना, काबिल गिरफ्त ना होना, अलबत्ता गुनाहों का दरवाज़ा ज़रूर खुल जाता है, सही, आदत ज़रूर पड़ जाती है। इसलिए बहरहाल ये होता है अगर बचना सिने चाहिए। बुलूगियत तक नहीं पहुंची तो फिर तो हर गुनाह वाले काम के लिए यही ऑर्डर है ना, अगर सिने बुलूगियत तक नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा। इसमें सही उनके वालिदैन को भी चाहिए कि वो इनको समझाएं, बड़ों को चाहिए वो समझाएं, ताकि बालिग अगर वो नहीं है, बालिग हैं तो फिर तो गुनाहगार होंगी, बालिग नहीं तो है कल तो बालिग हो जाना है तो ना। ऐसा ऐसा होगा कि ये आदतें पुख्ता हो जी, जाएंगी। जी, अच्छा, जी। पर्दे के हवाले से एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए इसमें बहुत से जरिए हैं। ठीक। कि कोई लड़का अगर देखना चाहता है तो उसको तस्वीर दिखा जी, दी मैं ये जाए। पूछ रहा हूँ, मैंने जी मेरा हाँ। सवाल पिक्चर के हवाले से पहले यानी तमाम की तमाम चीज़ें ये हो जाए, उसके बावजूद लड़का कहता है कि नहीं मुझे देखना है, तो फिर ये नहीं कि वो बाल भी दिखाएगी, ऐसा नहीं है, चेहरा उसको दिखा सकती है, एक नज़र वो देख सकता है। मुनासिब फिक्र जाफिर में शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। ठीक, बिल्कुल सही। एक मुफ्ती ने ऐसे सवाल चलाइएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। उम्मा से ये सवाल है, कहते हैं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो सलाम नहीं करना चाहिए, क्या ये बात सही है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारक वसल्लम। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे सलाम नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर किसी ने खाना खाने के दौरान दूसरे बंदे को सलाम कर दिया तो सलाम हो जाता है, यानी कोई नाजायज़ नहीं है, गुनाह नहीं है, ना मुनासिब है, नहीं करना चाहिए। और अगर कर दिया तो जो खाना खा रहा है उस पर अब वाजिब नहीं है कि वो उसका जवाब दे। अच्छा, लेकिन अच्छा। बेहतर ये है कि अगर उसके मुंह में लुकमा ना हो तो जवाब दे दे, सवाब का ही काम है। सही क्योंकि ये सलाम जो है, इस वक्त जो सलाम ग्रीटिंग का जो जवाब होता है ना, ये वाजिब नहीं होता। वैसे जिस सलाम का जवाब वाजिब है वो सलाम मुलाकात है, ये भी तयशुदा मसला है। सलाम मुलाकात का जवाब वाजिब है, जो सलाम मुलाकात नहीं है उसका जवाब वाजिब नहीं। जैसे हम चलते हुए जा रहे और एक बंदा गुजरा सामने से, हम भी इधर से गुजरे, हमारी आपस में मुलाकात नहीं हुई, ना मुलाकात मकसूद है, सिर्फ चलते चलते अस्सलाम वालेकुम कहा, तो अब ये चूंकि सलाम मुलाकात नहीं है इसका जवाब वाजिब नहीं। लेकिन अगर दे दें तो अच्छी सवाब बात है, का काम है, अच्छी बात है। इस तरह भिखारी ने भीख मांगी, फ़ुक़हा ने बाकायदा जुज़िये लिखे हैं, भिखारी ने भीख मांगी, भीख मांगते हुए उसने जो सलाम किया, तो अब चूंकि यहाँ मुलाकात मकसूद नहीं है, वो भीख मांगने आए, जवाब वाजिब नहीं। तालिब इल्म जो है वो क्लास रूम में एंटर हो रहा है, सलाम कर रहा है उस्ताद को, तो ये सलाम इस्तीज़ान है, सलाम मुलाकात नहीं। फ़ुक़हा की तसरीह है, इसका जवाब वाजिब नहीं। सही। लेकिन दे दें तो अच्छी बात है। अखलाकियात में है ये बहुत, अखलाकियात देखिए बहुत में, अच्छा। एथिक्स में। इसी तरह यहाँ भी जो है ये इस सलाम का जवाब वाजिब नहीं होता, लेकिन अगर मुंह में लुकमा ना हो तो दे देना चाहिए, अच्छी बात है, सवाब और मिलेगा। सर ये अस्सलाम वालेकुम का ही जवाब देना वाजिब है या सलाम सलाम भाईजान सलाम सलाम, इसका भी ये क्या है? अस्सलामु अलैकुम या खाली सलाम भी चलेगा, सलाम मसनून भी चलेगा, ये सारे जो सीग हैं ये साबित हैं और इन सीगों पर जवाब देना वाजिब होता है। बाकी रह गया ये जो है वो सलाम अलैकुम और ये ये इस तरह के जो है जो अल्फाज होते हैं, इन अल्फाज की तस्हीह करनी चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई सलाम समझ कर ही हाँ, कह रहा है, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ज़ाहिर है, कोई जान के तो गलत नहीं कहता। उसकी इंटेंशन सलाम ही की है, मुसलमान बहुत है, बेहतर है कि जवाब दे तो दिया जवाब दिया जाए और उसकी तस्हीह कर दी जाए हिकमत के साथ, ये अलग बात है। लेकिन अब उसको बराह रास्त कंडेम नहीं करेंगे। यानी एक आपने बता दिया कि जो स्ट्रिक्टली फिकी तकाजा है और दूसरा आपने बता दिया कि नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि जरूरी नहीं भी है जवाब देना, तो भी दे दिया जाए तो क्या ही बात है, सवाब ही अखलाकियात मिलेगा। बिल्कुल सही। किबला मुफ्ती सुहेल साहब जी चलाइएगा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी, अगर अस्सलाम घर में वालेकुम। तिलावत लगी हुई हो वालेकुम तो कुरान पाक पढ़ सकते हैं? ठीक, वैसे सर ये भी बताइएगा सॉरी कि अब ये सर अब ये इन्होंने सलाम किया है तो ये उस कैटेगरी में आएगा कि चूंकि हमारी इनसे मुलाकात तो नहीं हो रही, तो इस सलाम का बहुत अच्छा है कि हम जवाब दें, लेकिन वाजिब नहीं शरीयत और ऐसे ही वाजिब नहीं होगा, लेकिन दिया जाए तो बहुत अच्छी अच्छा, बात बिल्कुल जाहिर है ठीक ठीक है। ये सलाम मुलाकात तो नहीं है ना? सही, जी। ठीक है। अब उनको भी पता नहीं कि कौन बैठा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। मसला मेरे ज़हन से निकल मैं गया। बताता हूँ सर, सूरह तौबा को शुरू करते हुए तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो क्या सूरह तौबा कहीं से भी पढ़ना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह ना पढ़े? सवाल इन्होंने कुछ और किया है। अच्छा ये नहीं था, सॉरी मेरे में सवाल ये मैं भी किया है, सलाम भी खो गया मतलब। उन्होंने कहा कि अगर कुरान मजीद की तिलावत की ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, चल ठीक है। रही हो तो साथ में अच्छा, हम पढ़ पहले- सकते मैं हैं। माफी, अच्छा तो ये सवाल ठीक है। अच्छा, पहली बात भी मैं अर्ज कर दूं कि सूरह तौबा जो है ये नाजिल ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी तरह लेकर आए कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, सही। तो लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे, चाहे कहीं से ठीक भी है? पढ़े, बी से भी पढ़े तो। हाँ, लेकिन अगर कुरान की तिलावत ही यहाँ से शुरू की तो फिर कुरान की तिलावत की नियत से वो वाला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हो पढ़ते हुए जाएगा। अच्छा, फिर आप पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक अच्छा, है? ठीक। अच्छा, ये बात कि जब आपने ऑडियो लगाई हुई है
اور آپ کوئی تلاوت سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو سننا چاہیے، تو پھر آپ الگ قرآن شریف نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا۔ لیکن اگر کسی اور نے لگائی ہوئی ہے اور آپ کا مقصود نہیں تھا، آپ اندر روم میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور سوال کے ذرا چلائیے گا بیٹا، یہ والا تو سورۃ توبہ والا میں نے کر لیا، اس کا اگلا سوال چلا دیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ فال دیکھنے میں گناہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اور یہ اور وہ، اس میں گناہ ہوتا ہے، لیکن اس سوال میں فال کا نہیں پوچھ رہی جو ہاتھ دیکھتے ہیں، میں اس چیز کا نہیں پوچھ رہی، میں جو ایسٹرالوجی جو ہوتی ہے ہاروسکوپ، میں اس چیز کا پوچھ، جیسے مطلب بندے کا مطلب جو زوڈیاک سائن ہوتا ہے نا، جو لوگ اپنے زوڈیاک سائنس دیکھتے ہیں، تو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں اتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہر مہینے یا ہر ہفتے اپنا زوڈیاک سائن اور اپنے سٹارز کھول کے دیکھتے ہیں کہ میرے بارے میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو آیا اس کو بھی دیکھنے میں گناہ ملتا ہے ہم لوگ کو؟ یہ اسلام میں الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، یہ اسپیسیفکلی سوال ہے سٹارز کے حوالے سے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آج کا دن کیسا رہے گا؟ اچھا، عام طور پر یہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے جی۔ سر کبھی کبھی وہ اتنے عامیانہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ اس میں تو کتا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ لکھی ہو گیا اچھا، اب اس میں تکا بھی مسئلہ لگ یہ ہے، جاتا ہے، ہاں، تکا بھی لگ کسی سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، بھائی 150 بندوں سے ملیں گے ہو ہی جائے گا، کسی سے بندہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا لکھا ہوا تھا یار۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ستاروں کا علم ہے، اسٹرولوجی ہے، یہ ایک علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس پر یقین رکھنا یہ شریعت مطالعہ میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا علم ہے جیسا میتھمیٹکس ہے، الجبرا ہے، اس طرح اور علوم ہیں، تو اس علم کو کسی نے سیکھا ہے، اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس علم کو پھیلا رہا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا، تو یہ جائز نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع یہ تو سیکھنے والے کے لیے ہو گیا۔ اب اگر میں ازراہ تفنن پڑھ رہا ہوں اگر تو یہ ٹھیک ہے کہ یار ایسی میں یقین نہیں کر رہا، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقین کر رہا ہوں تو جی یقین کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی سے پوچھنا کیا مجھے میرے مستقبل کے حالات بتائیں کیسے ہوں گے ستاروں کی روشنی میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سر اس پہ کوئی آپ کی رائے؟ یہی ہے ایک اقبال کا شعر جو ہے، وہ اقبال کہتا ہے اسی پر، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے میں آپ سے کہوں کہ ایک شادی شدہ آدمی نے کسی اسٹرولوجر سے پوچھا کہ بتائیں میری شادی کب ہوگی، اور اس نے کہا آپ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ چلو جی، تو اس نے مارا نہیں پھر اس کو کہ بھائی یہ تو میری تو اس نے پھر کیا جو کرنا تھا۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہوئی، مناسب، بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں بھی علماء کرام سے نشست ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی بریک کے بعد ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔